الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے کوئی نرینہ اولاد یعنی بیٹا نہیں ہے، تو ان کا خاندان اور ان کی نسل آگے نہیں چل پائے گی۔ یہ مشرکین مکہ کا تصور تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے پیدا تو ہوئے لیکن بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے جو اللہ کے نبی کی باندی تھی۔ ان کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی۔ 4 بچیاں بڑی ہوئیں اور ان کے نکاح ہوئے، اور انہی سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان چلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی، جن کو آپ نے جنتی عورتوں کا سردار بتایا۔ ان کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں نواسوں سے انتہائی محبت تھی۔ روایتوں کا مضمون بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دونوں نواسوں میں سے کوئی نواسا کھیلتا کھیلتا اگر سجدے کی حالت میں آپ کی کمر پر چڑھ جاتا تھا تو آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں بچہ گر نہیں پائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ دونوں بچے موجود نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میرے گھر میں بھی نہیں ہیں۔ آپ نے انہیں تلاش کیا، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے باہر چلے گئے، آبادی سے باہر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں بچے ایک پہاڑ کے دامن میں کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا۔ ایک کو دائیں کندھے پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھایا، اور دونوں کو کندھے پر بٹھا کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں کو کندھے پر بٹھا کر تشریف لا رہے ہیں، تو صحابہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور دونوں نواسوں سے کہنے لگے کہ بھائی تمہاری تو سواری بہت اچھی ہے، یعنی تم اللہ کے نبی کے کندھے پر سوار ہو، تمہاری سواری تو بہت ہی عمدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں، یعنی ان پر سوار ہونے والے بھی تو اچھے ہیں۔ دونوں نواسوں کو آپ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ الغرض، قرآن کریم کی سورہ دہر کی آیتوں میں
ان کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ انہی کے سلسلے میں قرآن کریم کی وہ آیتیں اتری ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں نواسے اللہ کے نبی کے بیمار ہو گئے، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، یعنی دونوں ماں باپ نے یہ منت مانی کہ اگر یہ دونوں اچھے ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، تو ہم دونوں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے دونوں کو صحت یاب کر دیا، دونوں اچھے ہو گئے۔ نظر تو پوری کرنی تھی، لیکن حالت یہ تھی کہ نہ سحری کے لیے کچھ تھا روزہ رکھنے کے لیے، اور نہ افطاری کے لیے کچھ تھا۔ حضرت علی باہر تشریف لے گئے۔ ایک یہودی جس کا نام شمعون تھا، اس سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی روئی ہو تو دے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسے کاٹ کر دھاگا بنا دے گی۔ چنانچہ وہ ایک گٹھر 3 سا جو مزدوری کے بدلے کے اندر لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 1/3 حصہ ایک دن میں کاٹا، اور 1 سا جو مزدوری بنی حضرت علی لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو پیسا، اور شام کو 5 روٹیاں اس کی بنائیں۔ 2 روٹیاں دونوں ماں باپ کی، 2 روٹیاں دونوں صاحبزادوں کی، 1 روٹی جو خادمہ تھی، ایک باندی تھی جس کا نام فضہ تھا، اس کے لیے۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ دسترخوان پر جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، دروازے پر آواز آئی کہ ایک فقیر ہے، مسکین ہے، جو یہ کہہ رہا ہے میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے واسطے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کھانا دے دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا بالکل دینا چاہیے۔ چنانچہ 5 روٹیاں اس غریب کو اور فقیر کو دے دی۔ اب تو گھر میں کچھ تھا نہیں۔ دوسرے دن کا روزہ بغیر سحری کے پھر شروع کر دیا پانی پی کر۔ دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر 1/3 اون کاتا اور اس کا دھاگا بنایا، پھر 1 سا جو مزدوری ملی اس کو پیسا، 5 روٹیاں بنائیں۔ اب کیسے مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اچانک دروازے پر کسی نے آواز دی، یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اللہ کے نام پر کھانا دو۔ حضرت علی نے اس دن بھی 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی۔ تیسرے دن کا روزہ صرف پانی پی کر پھر شروع کر دیا۔ تیسرے دن بقیہ جو 1/3 اون بچا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کاٹا، پھر جو بقیہ 1 سا جو اس کی مزدوری بچی تھی لے کر آئے، اس کو پیسا اپنے ہاتھوں سے، 5 روٹیاں بنائی۔ آج مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر دستک دی اور آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کھانا دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 5 روٹیاں اس کو دے دی۔ چوتھے دن کا روزہ تو تھا نہیں، لیکن گھر میں کھانے کے واسطے بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں نواسوں کو لے کر گئے، سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے گھر میں، بہت تسلی دی اور کہا کہ رات یہ تمہارا جو عمل ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے نام پر منت مانی اور پھر اس منت کو پورا کیا، باوجود مشقت کے اور تکلیف کے کہ نہ سحری کے لیے گھر میں کچھ تھا اور نہ افطاری کے لیے کچھ تھا، اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمان سے تمہاری شان میں قرآن کی آیتیں اتار دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھ کر سنائی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کھانا کھلانا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، صرف اللہ کی محبت میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں چاہتے، نہ دنیا میں کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ زبانی طور پر شکریہ چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، اور کیا شان ہوگی کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیت اتاری اور قیامت تک وہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی رہے گی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ان آیتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نظر اور منت بھی ایک اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے اور ایک وعدہ ہے اللہ کا، کہ آدمی اپنے کام کو موقوف کرتا ہے اس بات پر کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا اور اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 4 رکعت نفل پڑھوں گا، 6 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 4 روزے رکھوں گا۔ کسی بھی عبادت کی آدمی منت مانتا ہے تو ایسی منت ماننا جائز ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ سے ایک عہد ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قسم کی منت مان لے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عام طور سے جو لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس وقت کہتے ہیں نا ہاتھ دبا ہوا ہوتا ہے، آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت تو بڑی سے بڑی منت مان لیتا ہے، لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی 5 روزوں کی منت مانی تھی، لہذا روزے تو رکھنے کے بس کی ہے نہیں، آپ کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ کچھ لے دے کے کام چل جائے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کچھ پیسے دے دیں، روزے رکھنا نہ پڑے، کوئی ایسا راستہ بتا دو، نماز پڑھنی نہ پڑے، ایسا کوئی راستہ بتا دو۔ اگر نماز کی منت مانی ہے تو کہ نماز پڑھنی نہ پڑے، ایسا کرنا ہرگز غلط ہے۔ کام ہو گیا آپ کا، جو منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آدمی اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتا اور جو منت اس نے کسی عبادت کی مانی ہے اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی آزمائش یا کسی پکڑ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کر رہا آدمی، اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال منت ماننا جائز بھی ہے، مان لینا چاہیے، اور جب مان لے تو اس کو پورا بھی کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض منتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جیسے عبادت کی منت مانے آدمی، میں نے عرض کیا 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز، 2 روزے، 3 روزے، 4 روزے، جو بھی آدمی عبادت کی منت مانے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض منتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ شریعت کی نظر میں کوئی منت نہیں ہوتی، وہ کوئی نظر نہیں ہوتی، وہ تو بلا وجہ اپنے آپ کو تھکانا پریشان کرنا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اجمیر شریف پیدل جاؤں گا، تو یہ تو کوئی منت نہیں ہوئی۔ یا یہ منت مانے کہ صاحب میرا فلاں کام ہو گیا تو مکہ شریف تک میں پیدل جاؤں گا، یہ کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ بہت ساری ایسی منتیں ہوتی ہیں جس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آدمی میری قسم، تیری قسم، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم کھاتا ہے، جیسے ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسی طرح اگر عبادت کے علاوہ کسی ایسی چیز کی آدمی منت مانتا ہے جو شریعت میں مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو نہ تو وہ منت کہلاتی ہے اور نہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلے عورتیں منتیں مانتی تھیں کہ اگر بیٹا ہو گیا
دادیاں منت مانتی تھیں اگر میرے پوتا ہو گیا تو اس کو اجمیر شریف لے جا کر گڑ کھوپرے میں اور گڑ میں تلواؤں گی، یہ بھی کوئی منت ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس میں شرک کی بو آتی ہو، جس میں شرک کا شائبہ ہو، ایسی منتیں نہیں ماننی چاہیے، بلکہ عبادت کی منت ماننی چاہیے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، صدقہ کرنے کی منت ماننی چاہیے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روپیے اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر صدقہ کروں گا، اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا۔ اس قسم کی منت ماننی چاہیے، اور اگر مان لے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے جب منت مانی کہ بھئی ہمارا دونوں بیٹے بیمار ہیں، یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تو باوجود اس بات کے کہ گھر میں نہ سحری کے لیے کچھ تھا اور نہ افطاری کے لیے کچھ تھا، اور اگر کہیں سے کچھ آیا بھی تو وہ غریب آیا تو اس کو دے دیا، مسکین آیا تو اس کو دے دیا، یتیم آیا تو اس کو دے دیا، لیکن ایسا نہیں کیا کہ اگر ہم بھوکے ہیں تو کوئی بات نہیں منت چھوڑ دیں اور روزے نہ رکھیں۔ باوجود مفلسی کے اور پریشانی کے جو منت مانی تھی اور اللہ سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اس لیے کوئی بھی منت مانے آدمی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔